If accepted by Hamas, this proposal calls for the release of all remaining hostages immediately. Under the plan, Arab and Muslim countries have committed to demilitarize Gaza. To ensure the success of this effort, my plan, international oversight body, the Board of Peace, we call it, the Board of Peace, sort of a beautiful name. غزہ جنگ بندی کے لیے وائٹ ہاؤس میں اہم بیٹھک، ٹرمپ اور نتنیاہو کی ملاقات میں جنگ بندی تجاویز پر غور، نتنیاہو کی ہٹ دھرمی برقرار، فلسطینی ریاست کی تجویز ماننے سے انکار، امریکی صدر نے کہا آج امن کے لیے بڑا دن ہے، غزہ امن معاہدے کے بہت قریب پہنچ چکے ہیں، ٹرمپ نے 21 تجاویز پیش کر دی، معاہدے کے بعد حماس تمام یرغمالیوں کو 72 گھنٹے میں رہا کرے گا، یرغمال اسرائیلیوں کی لاشیں بھی حوالے کی جائیں گی، حماس نہ مانے تو نتنیاہو اپنے فیصلے میں آزاد ہوں گے، مسلم ممالک غزہ کو غیر فوجی علاقہ بنانے کی یقین دہانی کرائیں گے۔ The meetings and dialogue that we had with so many countries, the Prime Minister and the Field Marshal of Pakistan with us right from the beginning, incredible. In fact, they just put out a statement that they fully believe in this. The Prime Minister of Pakistan and from the Field Marshal that they back this 100%. وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر شروع سے ہمارے ساتھ ہیں، صدر ٹرمپ کہتے ہیں دونوں نے غزہ منصوبے کی 100% حمایت کی ہے، سعودی ولی عہد، امیر قطر، شاہ اردن، ترک صدر اور انڈونیشیائی رہنماؤں کی بھی تعریف، یورپی رہنماؤں سے بھی غزہ منصوبے پر تبادلہ خیال ہوا۔ اسرائیل نے دوحہ حملے پر قطر سے معافی مانگ لی، اسرائیلی وزیر اعظم نے صدر ٹرمپ سے ملاقات کے دوران امیر قطر کو ٹیلی فون کیا، نتنیاہو نے کہا اسرائیل قطر پر کبھی دوبارہ حملہ نہیں کرے گا، امریکی صدر نے اسرائیل قطر تعلقات استوار اور سہ فریقی میکانزم کی ضرورت پر زور دیا، نتنیاہو اور امیر قطر نے ٹرمپ کی تجویز مان لی، تعاون کی یقین دہانی۔ پاکستان سمیت عرب ممالک کا امریکی صدر کے غزہ امن منصوبے کا خیر مقدم، سعودی عرب، اردن، عرب امارات، مصر اور قطر کا مشترکہ اعلامیہ جاری، ٹرمپ کی غزہ میں جنگ بندی کی کوششوں کی حمایت کا اعلان، اعلامیہ کے مطابق تمام فریقین معاہدے کو فائنل کرنے اور اس پر عمل درآمد کے لیے تیار ہیں۔ غزہ جنگ بندی کے لیے ٹرمپ کے منصوبے کا خیر مقدم کرتا ہوں، وزیر اعظم شہباز شریف کا ایکس پر پیغام، ایک 20 نکاتی منصوبہ غزہ میں جنگ رکوانے کے لیے ہے، پاکستانی مندوب عاصم افتخار کا کہنا ہے ٹرمپ کا غزہ منصوبہ ان کا نادر موقع ہے، پاکستان اس مشاورتی عمل میں فعال طور پر شریک رہے گا، اسرائیل کا E-1 بستی منصوبہ 2 ریاستی حل پر حملہ ہے، مغربی کنارے کو ختم کرنا بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی ہے۔ We value the initiative of President Donald Trump, working with 8 Arab and OIC countries to advance peace through concrete measures. As a participant in this consultation process, Pakistan will closely engage and play a constructive role in promoting consensus. حماس نے غزہ کی حکمرانی کے لیے کسی غیر ملکی ادارے کو قبول کرنے سے انکار کر دیا، حماس کا کہنا ہے ٹونی بلیئر ہماری قوم کے لیے ناقابل قبول شخصیت ہیں، کسی غیر ملکی سرپرستی کو قبول نہیں کریں گے، گزشتہ دنوں سامنے آنے والی بعض امن تجاویز کو مسترد کرتے ہیں، ہمیں وہ منصوبہ موصول نہیں ہوا جس کی بات ہو رہی ہے۔ پاکستان اور IMF کے درمیان اقتصادی جائزہ مذاکرات کا 5واں روز، IMF کا گریڈ 17 سے 22 تک افسران کے اثاثے ظاہر کرنے پر زور، معاشی ٹیم کے $1 ارب 20 کروڑ کی قسط کے لیے مشن سے مذاکرات ہو رہے ہیں، IMF کا غلط بیانی پر بیوروکریٹس کے خلاف کارروائی کا مطالبہ، گورننس اینڈ کرپشن ڈائگنوسٹک رپورٹ فوری جاری کرنے کی ہدایت۔ مجھ پہ بات کریں مریم نواز کچھ نہیں کہے گی، پنجاب پہ بات کرو گے مریم نواز شریف آپ کو چھوڑے گی نہیں، ہر جگہ اس کی تصویر ہے، بھئی جب کام کرو گے تو تصویر تو آئے گی نا۔ پنجاب نے آپ کے معاملات میں کبھی مداخلت نہیں کی، آپ برائے مہربانی پنجاب کے معاملات میں مداخلت کرنا بند کریں، کوئی کام کرو تو صحیح، جب کچھ ہوتا ہے مانگنے آ جاتے ہیں، تو یہ مانگنے والا سلسلہ بند ہونا چاہیے۔
خود پر تنقید برداشت کر لوں گی، پنجاب کے خلاف بات کی تو نہیں چھوڑوں گی، جب کام کرو گے تو تصویر تو آئے گی نا۔ مریم نواز کے نام لیے بغیر پیپلز پارٹی پر چڑھائی، کہا پنجاب کو مشورہ دینے والے اپنے مشورے پاس رکھیں، آپ سر میں کوئی کام کریں تو خوشی ہوتی ہے، لیکن کچھ تو کر لو نا، ہر چیز کا علاج بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام نہیں۔ مریم نواز کے بیانات تنگ نظر اور تفرقہ پیدا کرنے والے ہیں، ملک کھوکھلے بیانی کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ شادیہ ملکہ مریم نواز کو جواب، کہا بے گھر سیلاب متاثرین کے لیے ریلیف مانگنا کب سے جرم بن گیا۔ شرجیل میمن نے کہا مریم نواز کی تقریر نفرت انگیز بیانات سے بھری تھی، آج اس کانفرنس میں جواب دوں گا۔ میں اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر ہم ہر معاملے میں مشاورت کرتے ہیں، جو بھی قومی ایشو ہے، چاہے وہ خارجہ پالیسی ہے، چاہے یہ جنگ جو ہم نے جیتی ہے، چاہے اقتصادیات ہیں، چاہے IMF ہے، ہر بات پہ ہم مشاورت کرتے ہیں۔ الحمدللہ وی آر آن ون پیج۔ فیلڈ مارشل سے ہر قومی معاملے پر مشاورت کرتا ہوں، سیاسی اور عسکری قیادت قومی معاملات پر ایک پیج پر ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی لندن میں گفتگو، کہا افواج پاکستان نے بھارت کو تاریخی سبق سکھایا، بولے دوبارہ سر اٹھانے والے دہشت گردوں کا مکمل صفایا کر دیں گے۔ راولپنڈی کینٹ میں حکومت پنجاب نے خصوصی جیل قائم کر دی، خصوصی جیل قاصر مارکیٹ میں بنائی گئی ہے، 40 افراد پر مشتمل عملہ خصوصی جیل میں 26 جولائی سے تعینات ہے۔ کراچی میں قانون کے محافظ بھی غیر محفوظ، محض کالونی میں ڈکیتی مزاحمت پر فائرنگ سے پولیس اہلکار جاں بحق، کیسر علی سعود آباد تھانے میں تعینات تھا، اورنگی میں ڈاکوؤں نے معصوم بچوں کے سامنے باپ کو قتل کر دیا، سجاد کو گھر کے باہر نشانہ بنایا گیا، مقتول فیصل آباد سے سسرال آیا تھا، رواں برس شہر میں ڈاکو 66 افراد کی جان لے چکے ہیں۔ پنجاب اسمبلی میں ڈپٹی اپوزیشن لیڈر معین قریشی کو اپوزیشن لیڈر مقرر کر دیا گیا، سلمان اکرم راجہ کی تصدیق، کہا ملک احمد خان بچر کو PTI کی مکمل تائید حاصل ہے۔ انکم ٹیکس ریٹرنز فائنل کرنے کے لیے آج آخری تاریخ ہے، اس میں توسیع نہیں ہوگی، ترجمان FBR نے توسیع کی خبریں بے بنیاد قرار دی۔ فیصل آباد میں الیکٹرک بس سروس کا آغاز، افتتاح کے بعد وزیر اعلیٰ مریم نواز نے زرعی یونیورسٹی سے باغ جناح تک سفر کیا، یونیورسٹی طلباء نے وزیر اعلیٰ کے حق میں نعرے لگائے، پہلے مرحلے میں مختلف روٹ پر 30 الیکٹرک بسیں چلائی جائیں گی، کرایہ صرف 20 روپے مقرر۔ اندرون سندھ سخت گرمی اور حبس کے بعد بادل برس پڑے، گزشتہ روز میرپور خاص، ٹنڈو لیار اور ٹنڈو محمد خان میں آندھی اور گرج چمک کے ساتھ موسلادھار بارش ہوئی، ٹھٹھا، سجاول اور گردنواہ میں بوندا باندی، ساحلی تحصیل جات میں تیز ہواؤں کے ساتھ برسات، محکمہ موسمیات کے مطابق کراچی میں آج بارش کا امکان ہے۔ زہران ممدانی نیو یارک کے لیے تاریخی مسائل پیدا کرے گا، یاد رکھیے ممدانی کو فنڈز تو مجھ سے ہی لینے ہیں، اسے ایک ڈھیلا بھی نہیں ملے گا، ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا، پھر اسے ووٹ دینے کا کیا فائدہ۔ T20 کرکٹ کی تاریخ کا سب سے بڑا اپسیٹ، اقبال نے ویسٹ انڈیز کے خلاف T20 سیریز جیت لی، شارجہ میں کھیلے گئے دوسرے T20 میں ویسٹ انڈیز کو 90 رنز کے بھاری مارجن سے شکست، 173 رنز کے جواب میں کیریبینز 83 رنز پر ڈھیر ہو گئے۔ اور ویمن کرکٹ ورلڈ کپ کا پہلا میلہ آج سے سجے گا، بھارت اور سری لنکا میگا ایونٹ کے میزبان 8 ٹیمیں حصہ لیں گی، گوہاٹی میں افتتاحی میچ میں بھارت اور سری لنکا مد مقابل آئیں گے، پاکستان پہلا میچ 2 اکتوبر کو بنگلہ دیش کے خلاف کھیلے گا، پاک بھارت ٹاکرا 5 اکتوبر کو کولمبو میں شیڈیول، ایونٹ کا فائنل 2 نومبر کو کھیلا جائے گا۔